ویلکم ٹو بٹوین دا لائنس. میرا نام مہران وزیر ہے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر خادم حسین صاحب. پچھلے 2 پروگراموں میں جو ہم نے معیشت کے بارے میں جو بتایا، ایک بہت بنیادی چیز رہتی ہے کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ جو ہمارے ٹیکسز ہیں اور اخراجات ہیں، اس کا معیشت میں اس کا کردار کیا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کو مطلب ٹیکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے اور ٹیکس کا جو بیلنس ہے وہ کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. آج اس پروگرام میں ہم اس موضوع پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. جو سب سے بنیادی سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہوتے ہیں اس کا کردار کیا ہے معیشت میں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اسی سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں کہ کردار کیا ہے ٹیکس کا. بالکل ایسا ہے کہ یہ جو معیشت کے بنیادی ستون ہے، جو اصل میں تو معیشت کیا ہے کہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہے کہ یہ ایک ملک کی آمدنی جیسے کہ انسان کی آمدنی، تو آمدنی زیادہ ہو اور خرچ کم ہو تو وہ معیشت صحت مند ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو، گھر کی ہو یا ملک کی ہو. تو آمدنی کے مختلف ذرائع، اگر آمدنی پھر کم ہو تو اس کے ذرائع بڑھائے جاتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسوں کا نظام ہوتا ہے یہ برآمدات کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کسی ملک کی آمدنی کا. ٹھیک. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کو چلانا ہے اور ملک کو لوگوں کے لیے چلانا ہے، تو لوگ اس کا خرچ ادا کرتے ہیں. مثلا ریاست یا ملک یہ علاج معالجے کی سہولت، یہ مواصلات کی سہولت، یہ امن کی سہولت، یہ تحفظ کی سہولت، جو ہم نے بات کی تھی نا کہ پیداواری صلاحیت تب بڑھے گی جب انسانوں کے اندر نہ صرف یہ کہ مہارتیں ہوں بلکہ عدم تحفظ بھی نہ ہو. تو ان کے درمیان تحفظ ہو تو ریاست ان کا تحفظ کرتی ہے. اس کے لیے پولیس کا نظام، اس کے لیے فوج کا نظام، اس کے لیے اور ادارے موجود ہیں. اسی طرح اس کے جسم کی نگہداری، جیسے صحت کا نظام، علاج معالجے کا نظام، جیسے اس کی نقل و حرکت کی، جیسے سڑکیں، مواصلات، ریل، یہ ساری جو چیزیں ہیں. تو اس کے لیے پھر لوگ آمدنی کا کچھ حصہ جو ایک قانونی طور پہ متعین ہوتا ہے وہ حصہ ریاست کو دیتے ہیں تاکہ یہ تمام چیزیں وہ چلا سکیں. اچھا، اب یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ برآمدات کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہم جان لیں نا کہ یہ پاکستان کا ٹیکس نظام ہے کیا. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انکم ٹیکس ہے اور اس کے بعد جنرل سیلز ٹیکس کے عموماً 2 ہوتے ہیں. اگرچہ اس کے کئی حصے ہیں لیکن عموماً سادہ الفاظ میں اگر سمجھا جائیں تو 2 اس کے بڑے حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آمدنی لوگ کماتے ہیں اس آمدنی کا کچھ حصہ وہ ریاست کو دے دیں، وہ ٹیکس کی صورت میں جاتا ہے جس کو انکم ٹیکس کہتے ہیں. دوسرے ٹیکسوں کے بہت سارے ایسے ذریعے ہیں، جیسے آپ کسٹم کہہ لیں، جیسے آپ چیزیں جب خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے. تو جو سیلز ٹیکس ہیں یا جنرل سیلز ٹیکس، مختلف قسم کی اس کی بھی اقسام بہت ہیں. تو ایک تو وہ ٹیکس ہیں جو براہ راست لوگوں کی آمدنی کے ذریعے یا لوگوں کی آمدنی میں سے اس کا کچھ حصہ وہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے یا ملک کے خزانے میں اس کا کچھ حصہ جاتا ہے. اس کو انکم ٹیکس تو براہ راست ٹیکسوں کا کہتے ہیں. تو پوری دنیا میں تمام معیشت دان اس پہ متفق ہیں کہ براہ راست ٹیکسوں کی شرح جتنی زیادہ ہوگی اتنی معیشت کی صحت مندی کے لیے وہ اچھی بات ہوگی. بالواسطہ ٹیکس، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آمدنی زیادہ کماتے ہیں، یعنی جن لوگوں کی آمدنی زیادہ ہے وہ منافع زیادہ کماتے ہیں، ان کی آمدنی زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس پہ وہ آمدنی پہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں. مثلا آپ ٹیشو پیپر پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ چائے پہ دیتے ہیں، آپ قلم پہ دیتے ہیں، آپ کاپی پہ دیتے ہیں، آپ خوراک کی جو چیزیں گھر میں دال وغیرہ، چینی، کپڑوں پہ آپ دیتے ہیں، ماچس پہ آپ دیتے ہیں، نمک پہ آپ دیتے ہیں، مسالے پہ آپ دیتے ہیں. تو یہ عام آدمی تک پہنچتا ہے. اس میں یعنی عام آدمی سے بھی وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو آمدنی کمانے کا، اتنی زیادہ آمدنی کمانے کا حل اس پورے نظام میں نہیں ہے. اور جو بوجھ پڑتا ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے.
اور عام آدمی اس بوجھ کو اٹھاتا بھی نہیں ہے، اس لیے غربت مزید مطلب شدت سے محسوس ہوتی ہے. بلکہ غربت اسٹرکچرل ہو جاتی ہے، یعنی ساختیات میں ہوتی ہے، اداروں میں ہوتی ہے. یعنی جس طرح یہ عمل چلتا ہے تو خود بخود جن کی آمدنی زیادہ ہے ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جن کی آمدنی کم ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. جس کے عام لفظوں میں کہتے ہیں امیر تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور غریب سے اس کی وجہ یہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ ساختیات یعنی یہ ایک نظام کے تحت ہوتا ہے. اس طرح ہم تو ایسے ہی ہم نے مشہور کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک نظام کے تحت ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان کی ابھی اس بجٹ میں 6,000 ارب روپے یہ ہدف رکھا ہے ٹیکسوں کا. اب یہ ہدف کیسے پورا ہوگا؟ تو ایک تو اس کی جو میری تجویز ہے، ایک تو یہ ہے کہ آمدنی پہ ٹیکسوں میں اضافہ ہو. آمدنی کی جو ٹیکس انکم ٹیکس ہے اس میں ہو. پھر زمین کی جو آمدنی ہے وہ ابھی ٹیکس سے مستثنا ہے. اس کو زمین کی جو بڑی بڑی زمینیں ہیں، جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، جو غیر حاضر جاگیردار ہیں، جو کہیں اور بیٹھے ہیں، ان کے کاشتکار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں وہ زمینیں کاشت کر رہے ہیں، تو ان کاشتکاروں پہ نہ پڑے بوجھ تو ان کی آمدنی پہ بوجھ پڑے. تو وہ جو زمینوں سے آمدنی ہے اس پہ لاگو ہو، ٹیکس لاگو ہو، وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے. پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر حفیظ بادشاہ کی ایک اسٹڈی ابھی آئی ہے جو بتایا ہے کہ بیوروکریسی اور ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز اور ریٹائرڈ سویلین آفیسرز اور اس طرح کی جو بڑے بڑے کارخانہ دار ہیں یا انڈسٹری ہیں، ان کو رعایتوں میں 420 یعنی ٹیکسوں کی رعایت میں 420 ارب روپیہ سالانہ جا رہا ہے. یعنی ان کی رعایتیں تقریباً 420 ارب سالانہ ہوتی ہیں. تو ان رعایتوں کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ سامنے کہ اب ٹول پلازے پہ آ رہے ہیں تو کسی گاڑی پہ وہ کہتے ہیں یہ فلیگ گاڑی ہیں تو جائیں، تو ٹول پلازے پہ وہ نہیں، وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، عام لوگوں نے، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بعض گاڑیاں جاتی ہیں. اب تو یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو چکے، سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، اکثر پوسٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ استثناء ہے. تو اس استثناء کو ختم کرنا ہوگا، تو تب آپ کا یہ ہدف پورا ہوگا ٹیکسوں کا. تو ایک تو آمدنی پہ ٹیکس، ایک براہ راست ٹیکس، زمین کی آمدنی کو ٹیکس کے نیٹ میں لانا، ٹیکس کے جال میں لانا، اور جو اشرافیہ کے لیے ٹیکسوں میں رعایتیں ہیں وہ ان رعایتوں کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. اب تقریباً جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم ٹیکس پہ تو بات کریں گے ہی کریں گے، لیکن اخراجات پہ بھی بات کریں گے. اور اخراجات ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اخراجات ہیں جس کو یا تو ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ کم کرنے سے یا ختم کرنے سے معیشت پہ ٹھیک ٹھاک بہتر اثر پڑے، پازیٹیو اثر پڑے، وہ کون سے ہے آپ کے نظر میں؟ بڑی آسان سی ہے، میرا خیال ہے چھوٹی سی بات ہے، اس میں اتنی پیچیدگی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ 22% لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا یہ اتنی مہنگی گاڑیاں 5 کروڑ کی، 20 کروڑ کی مہنگی گاڑیاں، یہ یہاں پہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ بالکل. یہ اتنے مہنگے موبائل، یہ جو ہے اتنے مہنگے موبائل، یہ یہاں پہ کتنے فیصدی لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ اتنے مہنگے کاسمیٹکس، یہ یہاں پہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ اتنی مہنگی جو ایسی مشینری جس کی ضرورت نہ ہو، یہ کون استعمال کرتا ہے؟ تو ایک تو فوری طور پہ لگژری آئٹم پہ جس طرح پابندی لگی ہے، میں بھرپور اس کی حمایت کرتا ہوں. تو مہنگی گاڑیوں پہ، مہنگے موبائلوں پہ، کاسمیٹکس پہ، اس پہ پابندی جاری رکھنی چاہیے کم از کم 2-1 سال کے لیے، تو بالکل ایسا پابندی ہو. پھر یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں ہیں یہاں جن کی آمدنی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے جیسے وائٹ ایلیفنٹس ہیں، تو جو کارپوریشنز ہیں بڑے بڑے، تو اس کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، اور اس کو متبادل کے طور پہ، یعنی متبادل ٹیکنالوجی بنائی جا سکتی ہیں. جیسے ابھی جو میں نے کہا نا پیداوار میں، ایک تو یہ کہ آپ جسمانی چیزیں ہیں، دوسری یہ چیز ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے کوئی مشین آپ بناتے ہیں، تیسری یہ ہے کہ آپ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آپ کی، مثلا آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں، آپ کوئی ویب اپلیکیشنز بناتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں، یہ ساری مارکیٹ، تو اس کو متبادل کے طور پر بڑے بڑے کارپوریشن کے متبادل کے طور پہ ان کو میرا خیال ہے کسی طریقے سے جو وہاں پہ روزگار کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو متبادل سہولیات اور متبادل مہارتیں دے کے ان کو مارکیٹ میں کھپایا جا سکتا ہے. تو وہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں ان کا کچھ علاج کرنا ہے. تیسری یہ ہے کہ آپ نے جو شفافیت ہے آپ کے نظام میں،
وہ بہت کم ہے. یعنی اداروں کی چلنے کے لیے جتنا تیل چاہیے اب تیل زیادہ لگا رہے ہیں. اچھا. مثلاً آپ کے اداروں کے درمیان جو بجلی والے کہتے ہیں نا وابڈا والے کہ لینڈ لائن خرچ ہیں, تو آپ کے جو تار ہیں بجلی کے تار, وہ تار خراب ہیں, اس میں بجلی بڑی خرچ ہوتی ہے. تو آپ نے شفافیت لانا ہے تو گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ چلانے کا یعنی حکومت چلانے کا جو خرچ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور چوتھی بہت اہم بات اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا. بہرحال دیکھیں, میں نے کہا نا کہ جتنے آپ کی تنازعات کم ہوں گے, تجارتی تعلقات بڑھیں گے, تو آپ کی جنگیں اور آپ کی تنازعات اور آپ کی دفاعی ضروریات کم ہوتی جائیں گی. تو ان دفاعی ضروریات کو کم سے کم کیا جائے. جو بڑی بڑی مشینری ہیں نا, مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ درازندہ اور شیرانی میں آگ لگی ہے, تو پاکستان کے پاس اس آگ کو بجھانے کے لیے جس میں چلغوزے اور زیتون کے سب سے بڑا جنگل چل رہا ہے, راکھ کا ڈھیر بن رہا ہے, انسان بھی جل رہے ہیں, اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. لیکن آپ اس کانٹیننٹ سے, اس بر اعظم سے دوسرے بر اعظم مار کرنے والے میزائل آپ کے پاس موجود ہیں. تو یہ ترجیحات کو ظاہر کرتے ہیں. تو اس پہ خرچ بہت زیادہ آ رہا ہے. ایک تو اس پہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا اس پہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو نان کمبیٹ اخراجات ہیں دفاع کے, یعنی دفاع کی مد میں جو نان کمبیٹ جو غیر جنگی اخراجات ہیں, مثلا پینشنوں کی صورت میں بہت زیادہ جا رہا ہے. مثلا ایسی پراپرٹیوں کی صورت میں پراپرٹیاں دیتے ہیں, ان کو مربع دیتے ہیں, پھر ان کو کاروبار انہوں نے شروع کر رہا ہے. تو عام آدمی کا جو سرمایہ کاری ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. پچھلے 2 سال پہلے ان پہ ایک ان کو فنڈ باقاعدہ دیے کہ ملٹری ڈیولپمنٹ کے لیے, تو جہاں پہ ایک چھوٹے سے چیک پوسٹ کی ضرورت تھی وہاں پہ ایک قلعہ نما وہ بنایا گیا. حالانکہ وہ پرماننٹ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس پہ بڑے بالکل میں یہ عرض کروں نا کہ مہران صاحب, دفاع سب ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے. دفاع مضبوط ہونی چاہیے, لیکن دفاع کیسے مضبوط ہوگی؟ وہ پیداواری صلاحیت سے مضبوط ہوگی, وہ خارجہ پالیسی سے مضبوط ہوگی, وہ ٹیکسوں کے نظام سے مضبوط ہوگی, وہ آپ کی حکومت کی شفافیت سے مضبوط ہوگی, وہ صوبوں کو ان کے آئینی حقوق دینے سے مضبوط ہوگی, وہ قوموں کی ثقافتوں کو ماننے سے مضبوط ہوگی, وہ انسانی آزادیوں کو بڑھانے سے مضبوط ہوگی, وہ انسانوں کو علاج جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو دینے سے مضبوط ہوگی. تو دفاع کے لیے جو مضبوطی جو ہیومن سیکیورٹی ہے, تو ہیومن سیکیورٹی جتنی بڑھے گی اتنی آپ کی ملکی سیکیورٹی بڑھے گی. تو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے اور دفاعی جو اخراجات ہیں ان اخراجات پہ نظر ثانی کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم تقریباً اس پروگرام میں معیشت پہ جتنی بات کر سکتے تھے, جتنا ممکن تھا, اس کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھا. تو ہمیں دیکھیے آنے والے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے.